السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ان کے پاس آنے سے پہلے یہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اللہ تعالیٰ سے رحمت اور بخشش اور کشائش اور احسان اور مہربانی طلب کیا کرتے تھے، اور جب آپ ان کے پاس آ گئے تو آپ سے منکر ہو گئے۔ تو ایسے منکروں پر یعنی کہ یہودیوں پر اور مشرکوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کہا کہ دروازے میں داخل ہونا اور حدتن کہنا اور رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، تو انہوں نے انظرنا کی جگہ رائنا کہنا شروع کر دیا۔ تو ایسا کہنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ یہ دوسری لعنت ہے یہ جو یہودیوں پر پڑی۔ ابھی ہماری یہودی کمیونٹی پر تیسری لعنت۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے والوں سے کہا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کیا کرو، تو ہماری یہودی کمیونٹی نے چالاکی کیا کی کہ جمعے کے دن کھاڑی بنا دیتے، ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں آ کے پھنستی، اتوار کے دن مچھلیاں جا کر نکال لیتے۔ تو ہر بستی میں 3 طرح کے لوگ رہتے تھے، اور ابھی بھی کراچی میں 3 طرح کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر بستی میں ہر پوری دنیا میں اس وقت ایک وہ جو ظلم کرتے ہیں، ایک وہ جو ظلم سے منع کرتے ہیں، اور ایک وہ جو خاموش رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں ظلم سے منع کرنے والوں میں سے بھی ہوں، اور ظلم کے خلاف بولنے والوں میں سے بھی ہوں، اور ظلم کے خلاف لڑنے والوں میں سے بھی ہوں۔ تو جب وہ مچھلی کا شکار کرنے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے ہماری یہودی کمیونٹی کے بنی اسرائیلیوں میں سے کچھ گاؤں کے لوگوں کو جو مچھلی کا شکار کرتے تھے ان سے قرآن پاک میں کہا کہ ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ ان کے اعمالوں کے سبب ہم نے ان سے کہا جاؤ خنزیر اور بندر بن جاؤ، بنا دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو اس طریقے سے یہودی پوری دنیا میں ذلیل و رسوا ہونے لگے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی پیغمبر اور رسول تھے، ان سے ہماری یہودی کمیونٹی کے بعض منافقوں اور شیطان کے پجاریوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرما دیجئے کہ ہمیں مسور، پیاز اور کھکڑی چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ کچھ خدا کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، تمہارے اوپر بٹیر اور پراٹھے اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرما رہا ہے جسے من و سلوہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ ان باتوں سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر پراٹھے اور بٹیر اتارنا بند کر دیے۔ ہو چکا چچا، کالا بل سے بیٹھا ہوں میں راشد میں ناصر سماما شاپنگ سینٹر کے پاس۔ تو ایسا تو ان لوگوں کی اس منافقت کی وجہ سے، اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہترین چیزوں کا یعنی پکے ہوئے پراٹھے، من و سلوہ، من تو ایک طرح کا پرندے کا گوشت ہے، اور سلوہ جسے شاید حلوہ کہا جاتا ہے یا من حلوے کا نام ہے، وہ بیچنا ان پر بند کر دیے۔ جبکہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی۔ یہ چوتھی لعنت ہے میں اب جس کا ذکر کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے لاڈلے نبی پیغمبر اور رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام، آپ کی یہ قوم 40 سال تک اس دائرے میں بھٹکتی رہے گی، 40 سال تک اس دائرے سے نکل کر اس بستی میں نہیں جا سکے گی جس بستی میں اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت رکھی ہے، یعنی ملک شام میں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان میں ایک یہودی مجیب الرحمان شامی بھی پکڑ میں آ گیا، پاکستان کی خفیہ ایجنسیوں کی، جو مسلمان کے بھیس میں یہودی ہے۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کا آصف علی زرداری بھی یہودی ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے۔
مولانا محمد خان شیرانی بھی ہماری یہودی کمیونٹی سے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. رمضان چھیپا ایمبولینس کا، وہ بھی مسلمان نہیں ہے، وہ بھی ہماری یہودی کمیونٹی سے. سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کا محمد بشیر احمد قادری فاروقی بہائی یہودی بھی ہماری یہودی کمیونٹی سے، وہ بھی مسلمان نہیں ہے. یہ سب کے سب پاکستان میں دجال کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو جو عالم اسلام کا قلعہ بننا تھا اسے اس سے روکا جا سکے، تاکہ پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد دوزخ میں داخل ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کے سبب مینڈک کا، چیچڑ کا اور لہو کا عذاب نازل کیا تھا. تو اس وقت پاکستان کی مسجد جو راول پنڈی میں ہے اس میں مینڈک بھی بنایا گیا ہے. تو جو مسلمان بھائی ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد سے ماربل، ٹائل، جرماس، کارپٹ اور ممبر سب کو ہٹوائے. اور ممبر بالکل سیدھا اور صاف ستھرا ہونا چاہیے اور اس پر کسی طریقے کا کوئی ڈیزائن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں انسانی، شیطانی، جناتی اور جانوروں کی تصویروں کے آگے میرے مسلمان بھائیوں کو سجدے کروائے جا رہے ہیں. جبکہ قرآن پاک میں آیا تو ترجمہ صاف صاف موجود ہے کہ مسجد خاص اللہ کی ہے تو اللہ کے گھر کو بتوں کی پلیدگی سے آلودہ نہ ہونے دینا. مسجد خاص اللہ کی ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کو سجدہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ بنانا. اور جب وہ اپنے معبودوں کو سجدہ کر رہے ہوں، اب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہمارے آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مخاطب ہو رہے ہیں اور اپنے علم والے، ڈر والے، باخبر، صاحب یقین، غور و فکر والے بندوں سے بھی. اور میں وہی غور و فکر والا بندہ ہوں. تو لوگوں کو چاہیے کہ قرآن پاک خود ترجمے سے پڑھیں اور اپنے بہن بھائیوں پر نگاہ رکھیں کہ ان کی دوستی گھر سے باہر کن لڑکوں میں ہے، کیونکہ شیطان کے پجاری اور یہودی مسلمان کے بھیس میں نوجوان لڑکوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور نوجوان لڑکیوں کو بھی. اور ہر روز کراچی میں اور پورے پاکستان میں مسلمان لڑکوں اور دوسرے مذہب کے بے گناہ لڑکوں کو خودکشیاں کروائی جا رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان، پناہ، رحمت، بخشش، کشائش میں رکھے اور دوسرے مذہب کے بے گناہ مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کو بھی، جن سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ان کا خاتمہ کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جواب میں کہ مسلمان ہمیں کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی درد، کوئی پریشانی، کوئی دشمنی تو ہم سے رکھتے ہی نہیں، تو ہم ان سے کیوں جنگ کریں، کیوں ان سے لڑیں، جبکہ وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے رہتے ہیں جس طریقے سے ان کے آخری نبی الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم فرمایا تھا. آمین یا رب العالمین الرحمن الرحیم. اللہ حافظ.